शाबान मुअज्जम का महीना तो आया इसीलिए है कि हम पटाखों में अपना टाइम पास करें। शाबान मुअज्जम का महीना आया तो इसीलिए है कि हम आतिशबाजी करें, हम पटाखा फोड़ें और शब बारात की रात में 15वीं शब में गाड़ियों पर बैठकर किस कब्रिस्तान, दूसरे कब्रिस्तान और तीसरे कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करें। इसीलिए तो ये रात आई है। हमारी कौम का तो यही आलम है भाई, हमारी कौम तो यही कर रही है कि कब्रिस्तान में भी जाकर 10 टोली बनाकर जाएंगे, गिरोह बनाकर जाएंगे, जमात बनाकर जाएंगे। वो जगह अपने आमाल पर तजज़िया करने की जरूरत होती है। नौजवान वहां भी खिलखिला रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। हमारी कौम का ये आलम हो गया कि आज की रात शब बेदारी के नाम पर जागेंगे, लेकिन 5-10 मिनट मस्जिद में वक्त लगाएंगे। इसके अलावा कभी गलियों में, कभी नदियों में, कभी पुलों पर, कभी स्कूलों पर, कभी भवन पर, कभी दूसरे मकामात पर जाकर टाइम पास करेंगे। इससे बेहतर है तो सो जाए। अल्लाह की उल्फत नहीं, अल्लाह की नफरत पैदा कर रहे हैं लोग। आपसे जितना देर हो सके, बिलखुसूस रात के आखिर हिस्से में आप अल्लाह की इबादत कीजिए। सारी रात जागना फर्ज नहीं है, सारी रात जागना वाजिब नहीं है। आप अपनी ताकत और वसाअत के मुताबिक जिस कदर जाग सकते हो जागे, इनफिरादी तौर पर जागे। ये चाय का निजाम, फिरनी का निजाम, सहरी का निजाम, इसीलिए तो हमारे आमाल को खत्म कर दिया, गारत में डाल दिया। एक एक नौजवान 10-10, 15-15 कुल्फी चाय का पी जाती, गोया कि वो इबादत के लिए नहीं आया। चाय पीना मकसद है, फिरनी खाना मकसद है, सहर करना मकसद है। अपनी मस्जिद का तादाद का अंदाजा लगाएंगे, दूसरों की मस्जिद का तादाद का अंदाजा लगाएंगे, वहां कितने लोग जागे हैं, वहां कैसा निजाम है, वहां कैसा इंतजाम है। अरे भाई, ये रात इस चीजों में गुजारने की है। ये रात अल्लाह के सामने लौ लगाने की है, अल्लाह से फरियाद करने की है। ये रात अल्लाह के सामने मिन्नत व समाजत करने की है। ये रात अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाने की है। अल्लाह तबारक व तआला इस शब में जिब्रील अमीन के वास्ता से, इस शब में फरिश्तों की टोली, फरिश्तों की जमात को, फरिश्तों की गिरोह को अल्लाह रुए जमीन पर भेजता है। वो हर गली पर, हर चौराहे पर, हर रास्ते पर खड़े होकर आवाज लगाता है कि है कोई जो अल्लाह से रिज्क मांगे उसे रिज्क दे दिया जाए, है कोई जो अल्लाह से औलाद मांगे उसे औलाद अता कर दिया जाए, है कोई जो अपनी सेहत मांगे उसे सेहत अता कर दी जाए, है कोई जो अल्लाह से अपनी खुशहाली मांगे, दुनिया व आखिरत की भलाई मांगे उसे अता कर दी जाए, है कोई जो अपने गुनाहों की माफी चाहे उसे माफ कर दिया जाए, है कोई जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहे उसे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, है कोई जो अल्लाह की उल्फत चाहे उसे अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। आज की रात फरिश्ते यही आवाज लगाते रहते हैं और हमारी कौम चाय में मस्त है, हमारी कौम दूसरे कामों में मस्त है, कभी पबजी में मस्त, कभी फ्री फायर में मस्त, कभी दूसरे कामों में मस्त। और देखिए, मस्जिदों को छोड़कर सड़कों को आबाद करते मिलेंगे, मस्जिदों को छोड़कर दूसरे मकामात को आबाद करते हुए मिलेंगे। ऐ लोगों, ये रात इसलिए नहीं आई, ये रात आई है अपने आमाल के काले आमाल पर रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए कि हम इस पर रोएं, गिड़गिड़ाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस शब की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को सिरात मुस्तकीम अता फरमाए।
بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب اس شب کو نادانی میں، غفلت میں، لاپرواہی میں، سستی میں، کاہلی میں گزار دیتے، لاوالی پن میں گزار دیتے، اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں گزار دیتے، رسول اللہ کی تعلیمات کی خلاف ورزی میں گزار دیتے۔ بڑا قلق ہوتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے جب آج کی شب یعنی شب برات میں، لیلۃ البرات میں قوم کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ لہو العلم میں مشغول ہے تو ایک درد ہوتا ہے، کڑن ہوتی ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھ لیتے، کاش اللہ مجھے بھی سمجھ عطا کر دیتا اور آپ لوگوں کو بھی اللہ سمجھ عطا کرتا۔ حاضرین، دل چیر کر دکھانے والی چیز نہیں کہ دکھاؤ اپنے نوجوان کی کیفیات بیان کروں، اپنے نوجوان کے کرتوت بیان کروں، اپنے قوم کی حالات کو بیان کروں کہ کتنا درد ہے اس دل کے اندر، کتنا کڑن ہے اس دل کے اندر۔ اس لیے یہی کہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کی آخری شب میں جاگا کرتے تھے، قبرستان جاتے ہیں اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ اس لیے حدیث سے ثابت ہے، اس لیے آپ بھی یہ 3 کام ضرور کر لیا کریں، ضرور کر لیا کریں۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، پیدل بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پنور محمد عربی کثرت کے ساتھ جس طریقے سے پیدل پہ تواتر کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، آپ پورے سال اس قدر روزہ نہیں رکھتے۔ سب سے زیادہ نوافل روزہ آپ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے میں آپ اپنے کمر کو باندھ لیا کرتے تھے، کمر بستہ ہو جا کرتے تھے، خود کو تیار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ سے اللہ خوش ہیں، آپ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ نے آپ کو پہلے ہی مقام محمود عطا کر دیا، آپ کو معصوم بنا دیا، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ اس کے باوجود آپ راتوں کو جاگا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے، اور ہم ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور آج کی شب برات میں بھی ہم اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں۔ دوست کو خوش کرنے میں، دوست کے ساتھ تفریح کرنے میں، قبرستان جا کر ٹولیاں بنا کر جانے میں، اور چوک پر جانے میں، اور دوسری مارکیٹوں میں گھومنے میں ہم آج کی شب کو بھی برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک درد کے ساتھ، ایک کڑھن کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیے میری بات کو، اور دین کو سمجھیے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ بہت سے کام ہم شریعت سمجھ کر کرتے ہیں جو شریعت نہیں ہوتا، بہت سے کام کو ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں جو دین نہیں ہے، بہت سے کام کو ہم کار ثواب سمجھ کر کرتے ہیں وہ کار ثواب نہیں ہے۔ جو بھی دائرہ اسلام سے باہر ہے، جو رسول اللہ کے طور طریق سے باہر ہے، قرآن کے احکام سے باہر ہے، اللہ کی رب چاہی زندگی سے باہر ہے، یاد رکھیے وہ شریعت نہیں ہو سکتا، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ مذہب نہیں ہو سکتا، وہ نبی کا طریقہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ میری بات کو سمجھے، میں اشارے میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کاش اللہ مجھے بھی صحیح عقل سلیم عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، اور اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ المحرم۔ شعبان شہری، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یعنی رسول اللہ کا مہینہ ہے،
اور رمضان شہر اللہ المحرم، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت نبی پاک سے ہے، اور نبی پاک کا مقام، مرتبہ اور رتبہ اس قدر بلند و بالا و اعلیٰ ہے کہ آپ جس پتھر پر قدم رکھ دیتے وہ پتھر سب پتھروں میں اعلیٰ ہو جاتا، آپ جس دروازے پر قدم رکھ دیتے وہ دروازہ سب دروازوں میں اعلیٰ، آپ جس طرف چل پڑتے وہ زمین سب زمینوں میں اعلیٰ، وہ جس گھر میں آپ رہتے وہ گھر سب گھروں میں اعلیٰ، جس خاندان میں آپ آئے وہ خاندان سب خاندانوں میں اعلیٰ، جس ماں کے یہاں آپ تشریف لائے وہ ماں ساری ماں میں اعلیٰ۔ حاضرین، کہنا یہی ہے کہ پیارے آقا کا مہینہ ہے، اس مہینے کی قدر کیجیے، اس مہینے کی عظمت کو سلام کیجیے، اس مہینے میں اپنے کالے کرتوت پر ایک بار جھانکیے، اس مہینے میں اپنے سیاہ کرتوت پر ایک مرتبہ نظر دوڑائیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، الہا وزاری کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آپ نے یقیناً اب تک میں نے، آپ نے، ہم نے، سب نے یقیناً لاپرواہی میں زندگی گزاری ہے، ہم نے سب نے لاپرواہی میں زندگی گزاری ہے، اس لیے جب ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ کے سامنے عاجزی کے آنسو بہائیں گے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں گے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب، جو تائب ہو گیا، جس نے توبہ کیا، ندامت کے آنسو بہائے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ شرمندہ ہوا تو ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو شعبان المعظم کے مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔